خير من الناس الصحة والبراء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اس کی حرمت کا ذکر تو کیا ہی ہے، لیکن اگر ہم ان تمام چیزوں سے اگر ہم شروع میں نہیں بچ پاتے ہیں تو پھر یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی خسارے کا سبب بن سکتا ہے اور آخرت میں تو ہے قوم کا سرمایہ ہے، ایک ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے. اگر ریڑھ کی ہڈی کو ہی توڑ دیا جائے تو پھر جو اس کا بدن ہے وہ لاغر ہو جائے گا، کسی کام کے نہیں رہے گا. تو آج کل قوم کا جوان خراب ہو گیا تو پھر جو اس کی جو نسل ہے وہ ہمیشہ کے لیے برباد ہوگی. تو اسی لیے جتنے بھی یہاں طلبہ اور طالبات پڑھ رہے ہیں، جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، تو ان کے لیے یہاں ہوشیار ہونے کی بہت ضرورت ہے. کیونکہ جوانی جو ٹین ایج ہے، اس میں انسان برائی کی طرف بھی جا سکتا ہے اور بھلائی کی طرف بھی جا سکتا ہے. اور جو کوئی سدھر جاتا ہے وہ یہی ٹین ایج ہی میں سیکھ جاتا ہے. اور اگر کوئی برباد ہوتا ہے تو یہی ٹین ایج اگر اس کی برباد ہو گئی تو پھر آگے وہ کچھ نہیں کر پائے گا. اب جتنی بھی بڑی شخصیات کو آپ نے دیکھا ہوگا جو کامیاب ہوئے ہیں، انہوں نے یہی جوانی کی عمر کو انہوں نے صحیح سے گزارا ہوگا. یعنی 15 سے 25 سال تک انہوں نے اپنی زندگی کو صحیح سے بچایا ہوگا، تب جا کر وہ کامیاب ہوئے ہوں گے. آپ کسی بھی بڑی شخصیت کو دیکھیں یا سائنسدانوں کو دیکھیں، ڈاکٹرز کو دیکھیں، آپ کے اسکول کے جو اساتذہ ہیں ان سے آپ پوچھیں کہ آپ کس وجہ سے کامیاب ہوئے، آپ کا مین پیریڈ آف ٹائم کیا تھا کہ جو آپ کامیاب ہوئے. تو وہ وہی کہیں گے کہ ہم نے جو ٹین ایج ہے اس میں ہم نے صحیح سے کیا کیا، صحیح سے تعلیم حاصل کی، وہاں ہم کسی ڈرگز کے ساتھ ہم ملوث نہیں ہوئے، نہ ہم نے کہیں غلط اس طرح کے ریلیشن شپس قائم نہیں کیے، تب جا کر ہم کیا ہوگے، کامیاب ہوں. تو جب ایک تو انسان اس وجہ سے خراب ہوتا ہے، اس کی جو سوسائٹی ہے، جو اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، جو اس کے ساتھ فیلوز ہوتے ہیں، اس کو وہ ورگلاتے ہیں. اگر اس کی صحیح کلاس میٹس ہوں گے، اگر اس کے صحیح فیلوز ہوں گے تو وہ صحیح بنے گا. اگر اس کے کلاس میٹس یا اس کے فیلوز یا جن کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے اگر وہ صحیح نہیں ہے تو پھر وہ خراب خود بخود ہو جائے گا. اس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی دی، کیونکہ حدیث مثال جو ہے اس سے بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے. اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر آپ کسی عطر فروش کے پاس جائیں گے، اگر وہاں کچھ بھی نہیں خریدیں گے تب بھی آپ کو خوشبو ضرور مہکے گی، آپ کے بدن سے آپ کو خوشبو ضرور لگے گی. لیکن اس کے برعکس آپ کہیں بھٹی کے پاس بیٹھیں گے یا نان بائی کی کہیں دکان میں آپ جہاں روٹیاں پکاتے ہیں وہاں جا کر بیٹھیں گے، اگر آپ وہاں کچھ بھی خریدیں گے نہیں تب بھی دھواں آپ کے کانوں میں گھسے گا یا آپ کی آنکھوں میں گھسے گا. تو یہی مثال ہے. اگر آپ اپنا فیلو صحیح چنتے ہو، اگر آپ کا کلاس میٹ صحیح ہے یا جس کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہو وہ اگر آپ کا صحیح ہے تو پھر آپ کیا ہوں گے، آپ کامیاب ہیں. لیکن جن کے ساتھ آپ اٹھتے بیٹھتے ہو وہ خراب ہے تو پھر آپ کی پڑھائی پر بھی وہ اثر ہوگا، آپ کی زندگی پر بھی وہ اثر ہوگا. یا جو بھی کوئی نشیلی چیز جو بھی استعمال کرے گا، اللہ کے رسول کے دور میں بھی شراب پی جاتی تھی. اس وقت تو شراب کی ایک ہی قسم تھی، لیکن ابھی شراب کی بہت ساری قسمیں ہیں، بہت ساری اس کی اقسام آ چکی ہیں. تو اللہ کے رسول نے اشارتاً فرمایا کہ کل مسکر حرام، ہر نشاور چیز کیا ہے، حرام ہے. اس میں ہر کوئی جو بھی آپ کے دماغ آپ کو مدہوش کرے وہ تمام چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمام چیزیں کیا ہے، حرام ہے. تو ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا. ایک تو دنیاوی نقصان بھی ہے اور اخروی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی کوئی شراب پیے گا کل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جہنمیوں کا پیپ پلائے گا. کیا پلائے گا؟ جہنمیوں کا پیپ. اب کیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ ایک پانی کا گلاس دیں گے پینے کے لیے قیامت کے دن. جو ہی وہ پیے گا اس کا تمام اندر کا جو سسٹم ہے وہ کیا ہو جائے گا، پچھلے حصے سے نکل جائے گا. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. اس کو ہر طرف سے موت اپنی دکھائی نظر آئے گی لیکن اس کو موت نہیں آئے گی. یعنی وہ جو بھی گھون پی رہا ہوگا وہ بہت مشکل سے وہ اپنے اندر حلق میں لے رہا ہوگا. پھر وہاں سے جو پیپ نکلے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہی پیپ جو ہے وہ وہ لوگ پئیں گے جو دنیا میں کیا کر رہے تھے، جو شراب پی رہے تھے، جو ڈرگز کے اندر ملوث تھے.
تو یہ دنیا میں بھی اس کا بہت بڑا نقصان ہے اور آخرت میں بھی، اور اس کے بہت سارے غلط نتائج نکل رہے ہیں۔ اگر کوئی بچہ اس ڈرگس کے اندر ملوث ہے، اگر اس کو پیسے نہیں مل رہے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے، اپنے باپ کے جیب سے چوری کرتا ہے، ماں کے زیورات چوری کرتا ہے، اور چھوٹے بھائی نے جو پیسے جمع کیے ہوتے ہیں ٹرنک کے اندر، وہ اس پر کیا کرتا ہے، اس پر ڈکیتی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور کشمیر کے اندر ایک واقعہ بہت دردناک واقعہ ہے، وہاں ایک باپ نے اپنی بچی کے لیے پیسے جمع کیے تاکہ اس کی شادی کی جائے۔ 4-5 سال کے بعد جب پیسے جمع کیے، اس نے اپنی اہلیہ کو دیے تھے۔ 4-5 سال کے بعد اس نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ میں نے جو پیسے جمع کیے تھے وہ لا کر دے دو۔ تو جب لا کر دیے تو وہاں بہت کم پیسے تھے، یعنی 30-40 ہزار، حالانکہ اس نے 4-5 لاکھ جمع کیے ہوں گے اپنی حساب سے۔ پھر جب اس کے اہلیہ نے یہ پیسے اس کے پاس رکھے تو کہا کہ یہ میں نے تو بہت سارے پیسے جمع کیے تھے، آپ نے تو بہت کم پیسے دیے، شاید آپ نے اپنے سسرال والوں کو دیا ہے۔ تو جو ہی اس کو سسرال کا تانا ملا تو اس نے کہا کہ میں یہ گھر چھوڑ کر کیا میں چلی جاتی ہوں، آپ خود اپنے بچوں کو سنبھالیں۔ اور وہ لڑکی تھی اور اس کا ایک بھائی تھا، وہ ڈرگس کے اندر ملوث تھا، اور اس کی بہن جانتی تھی کہ میرا بھائی ڈرگس کے اندر کیا ہے، ملوث ہے۔ تو مار پیٹ شروع ہوئی بیوی اور شوہر کے درمیان، اور اس کی جو لڑکی تھی اس نے اپنے ماموں کو بلایا، اور وہاں سے اس کے جو بھائی آئے انہوں نے پھر باپ کے ساتھ برا سلوک کیا۔ تو اسی طرح اس جو اہلیہ تھی اس کی، اس کو کیا ہو گئی، طلاق ہوئی۔ تو اسی طرح اس کا پورا خاندان کیا ہو گیا، برباد ہو گیا۔ تو اس کے بہت بھیانک نتائج نکل سکتے ہیں۔ اگر کل تو ہم بری طریقے سے بچ جائیں گے، وہاں ہمارے پھر زبان نہیں چلے گی، چلو یہ زمین بھی چلو گواہی نہیں دے گی، آپ نے آسمانوں پر گناہ کیا۔ تو یہ جو یہاں فرشتے بیٹھے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ تو تمام لکھ رہے ہیں، جو بھی کچھ آپ کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں۔ اس کی پوری زندگی اسی پر لگی ہے کہ جو بھی کوئی آپ نیکی کریں گے وہ یہ لکھ لے گا، آپ کوئی بھی برائی کریں گے وہ یہ لکھ لے گا۔ تو ہمیں کیا، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، نعمتان مغبون فیہا کثیر من الناس، بہت سارے لوگ جو خسارہ میں ہوتے ہیں 2 چیزوں کی وجہ سے، الصحہ والفراغ، صحت کی وجہ سے۔ صحت انسان کی سب سے بڑی کیا ہے، نعمت ہے۔ اللہ جس کو صحت نہیں ہوتی نا، آپ ان سے پوچھیں کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ کسی کے پاس پیر نہیں ہے، کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ کسی کے پاس دانت نہیں ہے، آپ دیکھتے ہوں گے کسی کے پاس آنکھیں نہیں ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں کہ یہ کہ گزر رہے ہیں تو آپ کو ابھی پتہ نہیں چل رہا۔ جب آپ کی عمر ڈل جائے گی تھوڑی، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں جوانی کیا ہوتی ہے۔ باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔